آپ کی اولاد میں کوئی غلطی ہے, کوئی برائی ہے, لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو اس کو. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نا میرا باپ میری برائی سب کے سامنے کرتا ہے, پھر بچے کو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. گھر کی بات کہاں رکھنی ہے, خاص طور پہ جو یہ شکایت باپ لوگوں کے, ہاں اپنے کوئی خاص قریبی لوگ ہوں جو عزت کی حفاظت کرتے ہیں ان سے مشورہ لینے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن محلے میں اگر آپ گیت گاتے پھریں گے میرا بچہ میری نہیں مانتا, میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا, میری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو بچوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہیں گے ابا نے ہمیں رسوا تو بہرحال کر ہی دیا ہے. تو شیطان کو موقع ملتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ اطاعت کرنے کا, تیرے ابا نے تیری عزت کا جنازہ تو نکال ہی دیا ہے. سمجھتے ہو؟ ایک جرم یہ ہوتا ہے جس سے اولاد باغی بنتی ہے. دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں فرق, یہ بھی بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے معاشرے میں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا ہوں, اپنا یہ غلام اس کو دے رہا ہوں, ہبہ کر رہا ہوں, آپ اس پر گواہ رہیں. آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 2. کہا دوسرے کو کیا دیا ہے؟ کہا دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں. فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم پہ علی جور, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ بولو ظلم. ماؤں کو بھی دیکھا ہے, ہم بھی اسی معاشرے میں پلے ہیں نا, بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے اولاد میں فرق کرتی ہیں, بہت سے باپوں کو دیکھا ہے اولاد میں بولتے کیوں نہیں یار, بولنے پر پابندی لگی, اولاد میں فرق کر رہے ہوتے. ایک ایسا لاڈلا کہ وہ ہر غلطی بھی اس کی صحیح ہے, اور ایک سے ایسی نفرت ہوتی ہے کہ اس کا ہر صحیح کام بھی کیا ہے. جیسے JUI والے اگر عمران خان کوئی صحیح بھی کرے تو غلط, یہی کہیں گے نا, اور صحیح کرے اور غلط کرے تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کوئی اچھا کام کریں تو PTI والے کیا کہیں گے؟ سیاسی لوگ تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر اچھے کو بھی غلط, اور غلط تو ویسے ہی غلط جو ان کی نظر میں. یہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا, تو یہ جیسے سوتیلا پن سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, یہی سوتیلا پن بعض دفعہ باپ اور بچوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بچے کے ہر الٹے کام کو صحیح قرار دینا, تو اس سے جو دوسرا بچہ ہے نا اس کے دل میں باپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا ابا, یہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی کا ابا ہے اور میرا ابا نہیں ہے, یہ ایسا سلوک کر رہا ہے. مائیں بھی کرتی ہیں, مائیں زیادہ کر رہی ہوتی ہیں یہ کام. اور کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے؟ روکھڑا جو لے کر آ رہا ہے. معذرت کے ساتھ اولاد میں جو بچہ روکھڑا لائے گا اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے ماں باپ کی نظر میں معاف. جو بچہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ بولو روکھڑا. اس کے صغیرہ کبیرہ سرن و علانیتن, جو اس نے چھپ کے کیے, جو اس نے کھلے عام کیے, وہ گناہ جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے, وہ گناہ جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے, تمام کے تمام گناہ والدین کی نظر میں کیا ہو گئے؟ معاف. کیونکہ یہ کیا دے رہا ہے؟ روکھڑا. دوسرا, اگر وہ اپنی سستی سے نہیں دے رہا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے. بعض دفعہ روزگار نہیں مل رہا اس کو, اس کی وہ آمدن نہیں ہے, وہ نہیں دے سکتا اتنے, تو اس کے ساتھ سوتیلا پن. بعض دفعہ بیٹوں کی طرف جھکاؤ زیادہ, بیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے, یہ باپ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کو دے کے چلا جاتا ہے, بیٹیوں کو بالکل محروم کہ ان کو کیا ضرورت ہے. وہ تو بیٹیاں پھر بھی بیٹیاں ہوتی ہیں, ابا کے بعد پھر بھی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. بیٹے کے ساتھ یہ کرو نا, وہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا ابا نے تو ظلم کیا میرے اوپر. جب آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں تو اس میں بھی اصل اصول یہ کہ کیا کرنا ہے؟ بولو. اس میں تو شریعت نے بیٹا اور بیٹی کا فرق بھی نہیں رکھا, بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا بیٹے کو. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کر سکتے ہیں آپ, خدمت کی بیس پہ فرق ہو, خدمت زیادہ کر رہا ہے اس بیس پہ زیادہ دے دیا, ایک الگ بات ہے. یا ضرورت کسی کو زیادہ ہے, بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے تو بیٹی کو زیادہ دے دو. یہ تو وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو والدین اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں, شوہر زوجہ کو عزت دے رہا ہو, آئیے بیٹھیے کھائیے جائیے, اس طرح سے تمیز سے بات کر رہا ہو, اس کے بعد بھی میرے بھائی اگر وہ
آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے, آپ کی ماں سے بدسلوکی کرتی ہے, اس طرح آپ کے بیسک حقوق بھی ادا نہیں کرتی, تو پھر آنکھیں دکھانا, بولو نا بھائی, بنتا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو عزت دی, اس کو عزت دے رہے ہو, اس بچوں سے بھی عزت سے بات ہوتی ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, بچوں سے بھی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا آئیے, بیٹا بیٹھیے. اور جو تمیز نہ ہو تو پھر باپ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے, بھائی گدھے کدھر سے آ رہا ہے, اس طرح گدھے سے کیا شروع ہوتی ہے, بات شروع. تو بچے کو جب یہ اخلاق سکھاؤ گے تو وہ کہاں انسان کا بچہ بنے گا. وہ گدھا گدھا سن سن کے اس کو یہ وہم ہوگا شاید میں کیا ہوں, میں گدھا ہی ہوں. حرکتیں اس کی چیخے گا بھی کس طرح سے, بولو نا, وہ گدھے کی طرح چیخے گا. اچھا, بعض لوگوں کو یہ گھر میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے چیختے بہت ہیں, بیوی بھی بہت چیختی ہے, بچے بھی بہت چیختے ہیں, تو یہ بات بھی وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ زیادہ چیخ رہے ہو. دیکھو, گھر میں بتانا نہیں پڑتا کہ یہ ماحول چاہتا ہوں, بنانا پڑتا ہے وہ ماحول. اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں گالی گلوچ نہ ہو, چیخو پکار نہ ہو, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ اپنی آواز پہ کنٹرول کرو. جب کسی کو سمجھاؤ آرام سے. اگر آپ گھر میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح آتے ہو اور چیخنا چلانا شروع کرتے ہو, ہاں ہو یہ ایک دم شروع, اور گدھا, کسی کو گھوڑا, کسی کو کتا, اور یہ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہو آپ گھر میں آ کے, اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, تو یہ بدتمیز بنایا کس نے ہے؟ تمیز پہ بیان ہو رہا ہے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ. یعنی یہ گھر میں سیٹ اپ چل رہا ہے. بچوں کو چپ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے چیخ کر. تبھی آپ نے دیکھا کیسے کہتے ہیں شٹ اپ, کہتے ہیں نا, چپ ہو جاؤ, کہتے ہیں نا. تو یہ آہستہ سے کہتے ہیں, زور سے کہتے ہیں, اتنی زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے جواب آتا ہے میں نہیں چپوں گا. اس لیے کہ جب آپ چیخ لیے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک نے باہر سے آنے والے بندے نے سلام کیے, سے نماز میں کہا وعلیکم السلام. تو ساتھ والے نے کہا بھائی بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں, بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی. ابے تو بھی تو بولا ہے. تو ساتھ والے نے بولا کہ تو بھی تو بول رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور کھڑا ہوا تھا, وہ کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا, شکر ہے. تو چاروں کی ٹوٹ گئی نا نماز. تو جب آپ نے گھر میں چیخ چلا کے گالی گلوچ والا لب و لہجہ اختیار کر کے بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, تو ماحول آپ گھر کا خود خراب کر رہے ہو, سمجھتے نہیں ہو بات کو. پھر آپ یہ توقع رکھو کہ ہماری بیگم خاموشی کے فضائل پر ہمارا بیان سنے گی, وہ نہیں سنے گی. میری والی نہیں سنتی, آپ کی والی کہاں سنے گی؟ وہ نہیں سنے گی. وہ آپ سے چیخنا سیکھے گی کہ اس گھر کا اسٹائل ہی یہی ہے, یہاں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو گلا پھاڑ کے بات کرتے, اسٹائل ہی یہی ہے. تو جن گھروں میں خاموشی کا ماحول ہے, وہاں جو عورتیں رخصت ہو کے جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کیا ہو جاتی ہیں, خاموش. وہ کہتی ہیں بھائی یہاں تو کوئی بات ہی, آرام سے کرتے ہیں, سب عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. وہاں بچے بھی کیا ہوتے ہیں, خاموش, بات کریں گے آرام سے. تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے, یہ خاموشی جو ہے, خاموشی سے مراد آرام سے بات. قرآن نے کیا کہا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آوازوں کو پس رکھو, اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. قرآن کہہ رہے سب سے بری آواز کس کی ہے, گدھے کی آواز. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. گدھا بھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو گھوڑا کر رہا ہے, جو کتا کر رہا ہے, جو بلی کر رہی ہے. بلی میاؤں میاؤں کر کے بتاتی ہے بھوک لگ رہی ہے مجھے, کتا بھو بھو کر کے بتاتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے, گھوڑا کسی اور اسٹائل میں بتاتا ہے. وہی بات گدھا بھی کر رہا ہوتا ہے, بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. لیکن جب کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو میرے پراٹھے بھی کھا لے, مگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. چیختا بہت ہے نا. تو کبھی کبھی انسان کنٹرول سے باہر ہوتا ہے, چیختا ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, لڑائی ہوئی تو آوازیں بلند ہو گئیں. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, نارملی جب گھر میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے بات نہیں کرتے. اچھا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق, ہاں ہاں ہو, گھر میں جاتا ہی ایک دم اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. بہت لوگ ایسے ہم نے بھی دیکھے, دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ہاں ہو ہی گپ شپ ہو رہی ہے اور لطیفے بھی چل رہے ہیں, گھر میں جیسے ہی گئے ایک دم کیا ہو گئے,
ایک دم ایسا چہرہ بن جاتا ہے جیسے بہت ہی کوئی سینئر پرسنالٹی اور بہت ہی، ان سے تو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی بات کرنے کے لیے. تو حالانکہ نبی کا معاملہ بالکل الٹ تھا. آپ باہر بھی اخلاق اچھے لیکن گھر میں اس سے زیادہ اچھے اخلاق تھے. تو اپنی ذمہ داری پوری کرو بھائی، نان نفقے کی بھی، اخلاقیات کی بھی، ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سیدھا نہیں ہو رہا تو پھر تھوڑی بہت خامی تو ہر ایک میں ہوتی ہے، برداشت کرو. اور اگر ناقابل برداشت ہوتی ہے تو پھر اسلام نے کیا اجازت دی ہے کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے. پھر پولیس کا کیس نہیں ہے یہ، پھر کیا ہے، بچہ پٹے گا.